کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں جہاں ایک طرف غزہ کے لوگ بمباری سے اپنی زندگیاں بچا رہے ہوتے ہیں، وہی دوسری طرف کچھ لوگ انہی بلاسٹ کو پاپ کارن کے ساتھ دیکھتے ہیں جیسے کوئی لائیو شو ہو رہا ہو۔ تباہ حال گھروں اور بلڈنگز کی پکچرز کے ساتھ ریلز بنا کر خوش ہوتے ہیں۔ ہزاروں بچوں، بوڑھوں اور بے گناہ سویلینز پر بروٹل ایئر سٹرائکس کیے جاتے ہیں، وہی جب خود پر دو چار میزائلز گرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے سویلین کو ہٹ کیا جا رہا ہے، جیسے کہ یہ ان کے لیے کوئی نئی بات ہو۔ غزہ میں چن چن کر UN کے ایڈ ورکرز کو مارا جاتا ہے، اور جب خود پر آتی ہے تو چیخ چیخ کر UN سے پوچھتے ہیں کہ تم کیوں خاموش ہو۔ اور یہ صرف کوئی جذباتی بات نہیں ہے۔ 2024 سے 25 کے ڈیٹا کے مطابق اسرائیل کا نام ٹاپ پر ہے، جس نے اس دوران سب سے زیادہ انوسنٹ سویلینز کو مارا ہے۔ ایئر وارز اور UN نمبر کے مطابق 25,000 سے زیادہ فلسطینیز، جن میں بچے، عورتیں اور سینئر سٹیزنز شامل ہیں، صرف ایک سال کے اندر ایئر سٹرائکس کا شکار ہوئے۔ غزہ کے ریزیڈنشل ایریاز، ہاسپٹلز اور ریفیوجی کیمپس تک کسی جگہ کو نہیں چھوڑا گیا۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا سلسلہ تھا جہاں ایک پوری نسل کو خاموش کرنے کی کوشش کی گئی، یہاں تک کہ بے گناہ بچوں کو حماس کہہ کر مارا گیا کہ سارے فلسطینین سویلینز حماس ہے۔ آج نہیں تو کل یہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ یہ معاملہ یہاں تک نہیں رکتا۔ اسرائیل نے سیریا، لبنان اور عراق پر بھی بنا کسی ہیزیٹیشن کے ایئر سٹرائکس اور میسائل اٹیکس کیے، خود کو ایک ریسپانسیبل سٹیٹ بتاتے ہوئے۔ نہ کوئی گلوبل پرمیشن لی گئی، نہ کوئی انٹرنیشنل لا کا خوف دکھایا گیا۔ جہاں بھی انہیں تھریٹ محسوس ہوا یا صرف شک بھی ہوا، وہاں سٹرائک کر دیا گیا، چاہے وہ ایک ہاسپٹل ہو یا کسی دوسری کنٹری کا بارڈر۔ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اٹیک کرتے ہیں تو بالکل صحیح ہے، لیکن اگر دوسرا جواب دے گا تو یہ صحیح نہیں۔ یہ ہپوکریسی نہیں تو کیا ہے؟ Iran has never attacked a neighbor. Israel has repeatedly attacked its neighbors. Iran signed the Non-Proliferation Treaty. Israel has refused to sign. Iran submits to inspection by the International Nuclear Energy Agency. Israel refuses to submit. Iran has no nuclear weapons. Israel has between 75 and 400 nuclear weapons. Why the lies? Why the double standards? Why the hypocrisy? اور اپنی اسی ہپوکریسی کا ثبوت دیتے ہوئے 13 جون 2025 کو اسرائیل نے ایران کے اندر 100 سے زیادہ سائٹ پر ایئر سٹرائکس کیے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں ایران اپنی ڈیفنس بلڈ اپ کر رہا تھا۔ 406 لوگوں کی جان جاتی ہے، جن میں ایران کے بڑے سائنٹسٹ اور ملٹری آفیسرز بھی شامل تھے۔ لیکن جب ایران نے جواب دیا تو دنیا نے اسے ایگریشن کہنا شروع کر دیا۔ ایران نے آپریشن کا نام رکھا ٹرو پرومس 3۔ اس آپریشن میں ایران نے ڈائریکٹلی اسرائیل کے میجر سٹیز تیل اویو، حیفا اور ملٹری بیسز کو ٹارگٹ کیا۔ 150 سے زیادہ بیلسٹک میسائلز، ہنڈریڈز آف ڈرونز اور کروز میسائلز لانچ کیے۔ اسرائیل نے اسے ان ایکسپیکٹڈ ایسکیلیشن کہا، لیکن سوال یہ ہے، پہلا وار ہیڈ ایران کی طرف گیا تھا تب یہ ایسکیلیشن نہیں تھا۔ اسرائیل نے حملہ شروع کیا، لیکن جب ایران نے جواب دیا تو وہ دنیا کے نظر میں ٹیررسٹ ایکٹ بن گیا۔ تو پھر یہ کس کے رولز فالو ہو رہے ہیں اور کس کے لیے الگ سٹینڈرز بنائے گئے ہیں؟ یہ صرف وار نہیں ہے، نیریٹو کا کنٹرول بھی ہے۔ جہاں اسرائیل میں مارے گئے صرف 24 لوگوں کو انٹرنیشنل میڈیا بار بار یاد کرتا ہے، وہاں غزہ اور ایران میں ہزاروں بے گناہ لوگوں کی موت کو اگنور کر دیا جاتا ہے، جیسے وہ انسان ہی نہ ہو۔ BBC جیسے انسٹیٹیوشنز جو کبھی نیوٹرلٹی کے لیے مشہور تھے، ان کی رپورٹس بھی اب ایک طرف جھکتی نظر آتی ہے۔ جب غزہ میں بچے مرتے ہیں تو ہیڈ لائنز صرف نمبرز تک سمٹ جاتی ہے، لیکن جب اسرائیل پر میسائل گرتی ہے تو پوری دنیا کا نیریٹو بدل جاتا ہے، جیسے صرف ایک طرف کا درد دکھانا کافی ہے۔ ایک انڈیپینڈنٹ انالیسس کے مطابق BBC نے اسرائیل کے وکٹم ہوڈ کو فلسطینین سفرنگ سے 11 گنا زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے۔ ان کی 76% رپورٹس کا فریم ورک صرف ایک لائن میں سمٹ جاتا ہے، اسرائیل فیسنگ حماس۔ نہ کانٹیکسٹ دیا جاتا ہے، نہ گراؤنڈ ریئلٹیز، اور یہ صرف ایکسٹرنل کریٹیسزم تک نہیں رکتا۔ BBC کے اندر ہی 230 سے زیادہ
زیادہ سٹاف ممبرز نے اوپن لیٹر سائن کیا جس میں انہوں نے آرگنائزیشن کے رپورٹنگ سٹینڈرز پر سوال اٹھائے اور ایڈیٹوریل فیئرنیس کی ڈیمانڈ کی۔ کچھ سٹافرز نے تو ریزائن بھی کر دیا، یہ کہہ کر کہ فلسطینیز کو جس طرح ڈی ہیومنائز کیا جا رہا ہے اس میں وہ خود کو شریک محسوس نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ جب ایک میڈیا انسٹیٹیوشن کے اندر سے ہی آواز اٹھتی ہے تو سمجھنا چاہیے کہ مسئلہ صرف باعث کا نہیں ہے بلکہ ایک پورے نیریٹو مینیپولیشن کا ہے۔ جہاں ایک طرف کے آنسو ہیڈ لائنز بنتے ہیں وہاں دوسری طرف کی لاشیں اسٹیٹسٹکس بن جاتی ہے۔ اسرائیل کا ریسنٹ ایران پر اٹیک بھی اسی نیریٹو کے انڈر جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی گئی۔ جہاں ایگریشن کو سیلف ڈیفنس کا لیبل ملتا ہے وہاں ریٹیلیشن کو ٹیررزم کہا جاتا ہے۔ اپریل 2024 میں ایران نے اسرائیل پر میسائلز اور ڈرونز لانچ کی، جہاں ریزن تھا اسرائیل میں ایرانین قونصلیٹ پر ایئر سٹرائک جس میں ایران کے سینئر ملٹری آفیسرز مارے گئے۔ ایران نے اس کا جواب دیا۔ اسرائیل نے پھر اسی جسٹیفیکیشن سے ایران پر ڈائریکٹ کاؤنٹر اٹیک کیا، کہہ کر کہ یہ ہماری سروائیول کی جنگ ہے۔ مگر سوال اٹھتا ہے اگر آپ پہلے اٹیک کریں اور پھر دوسرا جواب دیں تو آپ وکٹم کیسے ہوئے؟ یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں تو اور کیا ہے؟ اسرائیل یہ ریزن دیتا ہے کہ ایران کی ریولوشنری گارڈ اور حزب اللہ جیسے پروکسیز ان کے خلاف کام کر رہے ہیں، لیکن ڈپلومیٹک مشنز پر سٹرائکس کرنا ایک کلیئر انٹرنیشنل وائلیشن ہے جو خود اسرائیل کو دنیا کے سامنے جواب دہ بناتا ہے۔ پھر بھی میڈیا فریمنگ نے اس پورے سیکوینس کو اس طرح دکھایا کہ جیسے ایران نے بنا وجہ کے میسائلز لانچ کیے ہو اور اسرائیل بس ریئیکٹ کر رہا ہو۔ یہ ہپوکریسی صرف میڈیا کوریج تک نہیں رکتی، یہ گلوبل پولیٹکس کے اندر تک گھسی ہوئی ہے۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اسرائیل کے پاس آفیشلی کوئی نیوکلیئر ویپن ڈکلیئر نہیں ہے۔ How many does Israel have? No idea. No idea. You were in the government. They don't tell you that stuff. لیکن دنیا بھر کے انٹیلیجنس رپورٹس اور ڈیفنس ایکسپرٹس کے مطابق اسرائیل کے پاس 80 سے زیادہ نیوکلیئر وار ہیڈز ہے۔ یہ ویپنز اس نے کب بنائے، کہاں بنائے، کس نے الاؤ کیا؟ جواب چھپا ہوا ہے ایک شہر میں، ڈیمونا، نیگیو ڈیزرٹ کے بیچ کے انڈر گراؤنڈ نیوکلیئر فیسلٹی۔ اسرائیل نے 1960s میں فرانس کی مدد سے یہ پروگرام شروع کیا۔ اس وقت کسی نے بھی سینکشنز نہیں لگائے، کسی نے UN ریزولوشن نہیں پاس کیے، نہ ہی میڈیا نے پوچھا کہ اس کا جواب کون دے گا۔ لیکن جب بات ایران کی ہوتی ہے تو اس کا ہر نیوکلیئر سٹیپ پر دنیا چیخ کر کہتی ہے یہ تھریٹ ہے۔ ایران کے پاس آج بھی آفیشلی کوئی نیوکلیئر بوم نہیں ہے، پھر بھی 20 سال سے یہ پروپیگنڈا چلا آیا جا رہا ہے کہ وہ بوم بنانے کے قریب ہے۔ Take Iran about 12 months to enrich enough nuclear material for a single nuclear weapon. Iran is potentially just months away or less from nuclear breakpoint. Iran is 2 months away from a nuclear weapon? Iran could be less than a month away from building a nuclear weapon. Saying that Iran is just months away from making a nuclear bomb. The terrorist states of Iran and Iraq acquire nuclear weapons. And this, I think, has been a wake-up call from hell. It is telling us you have the power now to act. تو سوال یہ اٹھتا ہے اگر اسرائیل کو اپنے ڈیفنس کے لیے نیوکلیئر ویپنز رکھنے کا حق ہے تو ایران کو کیوں نہیں؟ کیا ایران کے لوگوں کی سیکیورٹی امپورٹنٹ نہیں؟ کیا ہر کنٹری کو اپنی پروٹیکشن کا ایکول رائٹ نہیں ملنا چاہیے؟ UN کی نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی NPT میں ایران نے سائن کیا، انسپیکشنز الاؤ کی، کمپلائنس دکھائی گئی۔ NPT 1970 میں لاگو ہوئی جس میں مین پوائنٹس یہ ہے کہ جن کنٹریز کے پاس ایٹم بوم ہے وہ اسے دوسروں کو نہ دے اور جن کے پاس نہیں ہے وہ بنانے کی کوشش بھی نہ کرے۔ ایران آج بھی آفیشلی اس کا حصہ ہے۔ ہاں الزام لگائے جاتے ہیں لیکن ابھی کوئی سولڈ پروفز نہیں ہے۔ اسرائیل نے کبھی NPT سائن نہیں کی اور پھر بھی ان کے نیوکلیئر ویپن کے کلیکشن کو دنیا اسٹریٹجک ایمبیگوٹی کہہ کر اگنور کرتی ہے۔ یہ ڈبل سٹینڈرڈ صرف ہپوکریسی نہیں، یہ پاور امبیلنس ہے جہاں ایک کنٹری کے بومز ڈیٹرنٹ ہوتے ہیں اور دوسرے کے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن۔ اس طرح کی جنگوں میں جیت چاہے کسی کی بھی ہو مگر ہار صرف انوسنٹ لوگوں کی ہوتی ہے۔ اسکرین پر آپ کے لیے کچھ اور ویڈیوز ہے، انہیں دیکھنا نہ بھولیے گا۔ تو اسی کے ساتھ اپنی اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔